ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اس کے دوسرے باب پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس کا محصل یہ ہے کہ سنت کی پیروی میں توازن اور اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک اہم ہے، یعنی مسلمان کی شخصیت میں توازن اور اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے اور احادیث پر عمل کرنے کے لیے توازن اور اعتدال بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5118۔ یہ حضرت انس بن مالک سے مروی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ یہ گھر کے پاس آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا۔ فلما اخبروا کأنہم تقالوها، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو بہت کم تر سمجھا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ان کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، تو اس میں ایک آدمی نے کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو ساری زندگی رات بھر نماز پڑھا کروں گا، اصلی اللیل ابدا۔ وقال الآخر، دوسرے آدمی نے کہا، انا اصوم الدہر ولا افطر، اس نے کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور مرتے دم تک روزہ رکھوں گا اور کسی دن ناغہ نہیں کروں گا۔ وقال الآخر، اور تیسرے آدمی نے کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، اس نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ 3 مختلف آدمی تھے، 3 لوگوں نے 3 مختلف عہد کیے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لے آئے اور پوچھا، اور بیویوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے عہد کیا ہے، ایک صاحب ساری رات عبادت کریں گے، ایک صاحب ساری زندگی بھر روزہ رکھیں گے، ایک صاحب شادی نہیں کریں گے، عورتوں سے الگ تھلگ رہیں گے۔ تو پوچھا کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی تھی؟ اما واللہ، اس کے بعد آپ نے کہا، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور اس سے سب لوگوں سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکنی اصوم، اور میں لیکن کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی ناغہ کرتا ہوں، تو وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی عشاء کے بعد بیویوں کو بھی وقت دیتا ہوں، گھر والوں کو وقت دیتا ہوں اور آرام کرتا ہوں، جسم کے لیے آرام ضروری ہے، اور پھر صبح اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں خواتین سے شادی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں اس روایت میں آپ نے اس رجحان کی تردید فرمائی کہ آدمی اپنے ذوق کے مطابق خود ہی طے کر رہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث ذرا سن لیجئے،
اسلام نام ہے کہ توازن کے ساتھ ہر آدمی کو اس کا حق دیا جائے. یعنی سب سے پہلے اپنے نفس کو، آپ کا جسم، آپ کی باڈی یہ سکون چاہتی ہے، نیند چاہتی ہے، غذا چاہتی ہے، پانی چاہتی ہے، آرام چاہتی ہے. اس کو، بدن کو، جسم کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اللہ کو اس کا حق ملنا چاہیے. اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، بچوں کو ٹائم ملنا چاہیے، بیوی کو وقت ملنا چاہیے، پڑوسیوں کو وقت ملنا چاہیے. اور اس طرح معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ آئسولیٹڈ نہیں رہ سکتے، آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے. تو ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. دیکھیے صحیح بخاری کی روایت دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان جب مدینہ آئے، سلمان فارسی مہاجر تھے، آخا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اور حضرت ابو درداء انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا ان کو، اور وہ ان کے گھر رہنے لگے. ابو درداء انصاری لوکل آدمی تھے، یعنی انصار میں سے تھے، مدینے کے آدمی تھے. اور کچھ دنوں کے بعد سلمان نے اپنا گھر بنا لیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے. لیکن محبت کا رشتہ تھا، احسان مندی کا رشتہ تھا، انہوں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا. تو ایک دن ہوا یہ کہ فزار سلمان ابا الدرداء، حضرت سلمان زیارت کے لیے، ملنے کے لیے ابو درداء کے گھر آئے. فرآ ام الدرداء مبتذل فقال لها، تو دیکھا کہ ابو درداء کی بیوی ام درداء بالکل ایک الگ حالت میں ہے، یعنی سوگ کی سی حالت میں ہے. تو پوچھا ما شأنو کی، حضرت سلمان نے ابو درداء کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارا یہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے شکایت کی، اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، کہ آپ کے بھائی ابو درداء ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں رہا. اتنے میں ابو درداء آ گئے اور ان کے لیے کھانا بنایا، گوشت وغیرہ پکایا. فقال کل فانی صائم، اب ابو درداء کہنے لگے کہ آپ کھائیے، میں تو روزے سے ہوں. اب سلمان فارسی نے سمجھ لیا کہ کیا وجہ تھی کہ ام درداء ناراض ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. تو حضرت سلمان نے کہا ما انا بآکل حتی تأکل، کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ نہیں کھائیں گے. روزہ توڑیے، یہ نفل روزہ، آپ میرے ساتھ کھائیں گے. فأکل، پھر انہوں نے کھا لیا. اب اس کے بعد وہ وہیں رہ گئے، حضرت ابو درداء ہی کے گھر ٹھہر گئے حضرت سلمان. فلما کان اللیل ذهب ابو الدرداء یقوم، اب رات ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے. قال نم، سلمان نے کہا سو جاؤ. فنام، اور سو گئے. ثم ذهب یقوم، پھر ایک گھنٹے کے بعد پھر وہ اٹھنے کے لیے تیار ہوئے. فقال نم، حضرت سلمان نے پھر ڈانٹ کر کہا کہ سو جاؤ. تو فلما کان من آخر اللیل، اور جب رات کا بالکل آخری حصہ آ پہنچا، یعنی فجر سے پہلے ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، قال سلمان قم الآن، اب حضرت سلمان نے فرمایا ابو درداء سے کہ اب اٹھئے، اب تہجد کا وقت ہو گیا ہے. اور قال فصلیا، پھر دونوں نے مل کر نماز تہجد ادا کی. فقال له سلمان، اب ذرا دیکھیے، اب اس کے بعد حضرت سلمان نے نصیحت کی. نمبر 1، ان لربک علیک حقا، سنو بلا شبہ تمہارے رب کا بھی تم پر ایک حق ہے. ولنفسک علیک حقا، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے. ولأہلک علیک حقا، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر ایک حق ہے. فآتی کل ذی حق حقہ، لہذا ہر حقدار کو اس کا حق دو. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، اب اس کے بعد حضرت ابو درداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی کہ سلمان نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور مجھے رات میں نماز نہیں پڑھنے دی. آخر میں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان، آپ نے فرمایا کہ سلمان نے بالکل صحیح کہا.
تو دیکھیے یہاں وہ توازن ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوقات میں توازن ہو، آپ کی سوچ میں توازن ہو، آپ اپنے جسم کو یعنی آپ عیسائی راہب کی طرح نہ بنے، آپ کسی بدعتی صوفی کی طرح نہ بنے کہ آپ نے کھانا بند کر دیا ہے، ایک مہینے تک آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، آپ جنگلوں میں چلے گئے ہیں، آپ شادی نہیں کرتے. عیسائی راہب یہی کرتے رہے ہیں 300 عیسوی سے لے کر 700 عیسوی تک. عیسائیوں کے جو بڑے بڑے اولیاء ملتے ہیں یہ سب راہب اور تارک الدنیا فقیر بنتے گئے. تو یہ کام خدا کے لیے مت کیجیے. توازن یہ اسلام کی شناخت ہے، اسلام کی پہچان ہے. تو بیوی بچوں کو بھی وقت دیجیے، اپنے نفس کو بھی وقت دیجیے، اور پھر اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، پڑوسیوں کو وقت دیجیے. اور عبادت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وقت کی بھی مناسب تقسیم ہو اور ہر ایک کو حق دینا توازن کے ساتھ، یہ مطلوب ہے اور یہ مقصود ہے. تو اب دیکھیے اس میں یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو ہم اوامر کہتے ہیں، لیکن اس کی بھی درجہ بندی ہے. کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل ہیں. پہلے فرائض پر عمل کیجئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نوافل میں اضافہ کرتے جائیے. اور کچھ چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جس کو ہم نواہی کہتے ہیں، اس کی بھی 2 درجے ہیں. ایک وہ ہیں جو حرام ہے جس سے بچنا لازمی اور فرض ہے، دوسری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم مکروہات کہتے ہیں. تو اس سے بچنا بہتر ہے. تو بتدریج آپ مکروہات سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. تو توازن کے ساتھ پہلے آپ کو تمام فرائض پر عمل کرنا ہے اور تمام حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کے بعد بتدریج نوافل میں اضافہ کرنا ہے اور بتدریج آپ کو مکروہات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ اگر آپ اصول سامنے رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں تشدد پیدا نہیں ہوگا، آپ کے ہاں غلو پیدا نہیں ہوگا، اور آپ عدم توازن کا شکار نہیں ہوں گے. تو توازن اور اعتدال، ماڈریشن آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. اب میں ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں صحیح بخاری سے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرقص فیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، ایک عمل کیا، اس کے بعد لوگوں کو رخصت دے دی، چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو. فتنزہ عنہ قوم، لیکن ایک گروہ ایسا تھا جس نے اس سے گریز کیا اور وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر عمل کریں گے. فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی. فخطب فحمد اللہ، تو آپ نے خصوصی طور پر ایک خطبہ دیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، اس کے بعد لوگوں کو ڈانٹا اور کہا ما بال اقوام یتنزہون عن شیء اصنعہ، کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جو میں نے کی ہے. فواللہ انی لعالمہم باللہ، اللہ کی قسم میں ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا سے واقف ہوں. واشدہم لہ خشیۃ، اور خشیت کے اعتبار سے ان سب سے زیادہ ہوں. تو میں نے جب ایک چیز کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو آپ بھی چھوڑ دیجئے. تو آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو برابر کریں گے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو حالانکہ، اور اسی طرح دیکھیے وہ مشہور حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو صحیح مسلم میں آئی ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ فتح مکہ کے سال آپ مکے کی طرف نکلے اور رمضان کا مہینہ تھا، اور فصام حتی بلغ قرى الغمیم، آپ روزے سے تھے
اور یہاں تک کہ آپ قرا الغمیم کے مقام پر پہنچے۔ فصام الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے، لوگ بھی روزے سے تھے۔ ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، اس کے بعد آپ نے ایک پانی کا برتن منگوایا اور اس کو اوپر بلند کیا پانی کو، حتی نظر الناس الیہ ثم شرب، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اس برتن کو دیکھ لیا اور آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اور فقیل لہ بعد ذالک ان بعض الناس قد صام، بعد میں آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا اور ابھی تک وہ روزے کی حالت میں ہیں۔ فقال اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نافرمان لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ جب میں نے روزہ توڑ دیا ہے تو آپ لوگ کیوں روزے سے ہیں؟ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہماری بھلائی ہے، اور آپ رخصت دے رہے ہیں، آپ سہولت دے رہے ہیں، تو کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بننا ہے؟ گرمی کا زمانہ ہے، جہاد کے لیے آپ جا رہے ہیں، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا ہے تو آپ کیوں روزے سے رکھے ہوئے؟ اور اسی لیے آپ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو یہ چیز بتاتی ہے آپ کو کہ دین میں توازن اور اعتدال ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ اپنے اوپر جبر کریں، بلکہ دین ایک دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رخصتیں بھی اسی طرح پسند ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو آپ کی عظیمت پسند ہے۔ تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہوا کہ احادیث اور سنت کی پیروی میں بھی اعتدال اور توازن کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی عبادات میں مشغول ہو جائے اور بیوی بچوں سے غافل ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ عبادات آپ کی غائب ہو جائیں۔ اسی طرح دیکھیے ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اللہ کا حق بھی ادا کیجئے، نفس کا حق بھی ادا کیجئے، بیوی کا حق بھی ادا کیجئے، بچوں کا، رشتہ داروں کا حق بھی آپ ادا کر دیجئے۔ اسی طرح آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے اور کون سی چیز کم اہم ہے۔ فرائض پہلے ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں۔ اسی طرح حرام سے بچنا لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور مکروہات کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ تو اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔